إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح هو في ذمة الله رواہ مسلم. دنیا میں امن کا ملنا، عافیت کا، سلامتی کا پانا، یہ بہت بڑی سعادت اور ایک بہت بڑی نعمت ہے. یوں تو اس دنیا میں کم زیادہ ہر شخص تکلیف اور مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے دوچار ہوتا ہے. ایسا کوئی انسان نہیں ہے جسے اس دنیا میں کوئی ٹینشن اور غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو. ایک تکلیف ہوتی ہے جس کا تعلق آزمائش سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بناتا ہے. اور ایک تکلیف جس کا تعلق عذاب سے ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم وہ کام کریں کہ جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اور اس راہ میں اللہ کے دین پر چلنے میں جو بھی تکلیف و مشقت اور تکلیف برداشت کرنا ہو، یا اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، تو یہ مصیبت بھی ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، یہ بھی ہماری نیکی بنتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے جنت کا سبب بنتی ہے. اور ہم ان لوگوں میں سے نہ بن جائے کہ اس دنیا میں انہیں تکلیف اور مصیبت جو دی جا رہی وہ عذاب کے قبیل سے، مشکلات اور پریشانی عذاب بن رہی ہے. جہنم اور قبر کے عذاب سے پہلے دنیا میں ان کو عذاب چکھایا جا رہا ہے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں جو ہمیں مشکلات اور عذاب سے بچا سکے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں 9 اسباب کو، 9 اعمال کو ذکر کیا جائے گا جن پر ہم کاربند ہو جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم
تمہیں جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی، مصیبت پہنچتی، یہ سب تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو اس دنیا میں جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، انسان کے گناہ کی وجہ سے، انسان کی برائی کی وجہ سے اسے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہی مصیبت اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ عذاب نہیں ہے، بلکہ وہ درجات کی بلندی، گناہوں کا کفارہ اور آخرت میں جنت کا سبب ہے، بشرطے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا و قدر کو تسلیم کرے، اللہ پر ایمان رکھے، تقدیر پر ایمان رکھے۔ لیکن اگر گناہ کے نتیجے میں آ رہا ہے تو پھر یہ عذاب ہے۔ پہلا عمل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، ظاہری نعمت، باطنی نعمت، چھوٹی نعمت، بڑی نعمت، جو نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، نعمتوں کی قدر کرتا ہے، وہ عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ سنو، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا میں تمہیں اور دوں گا، شکر بجا لاؤ گے اور نعمتیں ملیں گی، عذاب نہیں آئے گا، مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، زندگی اجیرن نہیں بنے گی۔ نعمت پر شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، لیں گے نہیں، چھینیں گے نہیں، اور نوازیں گے۔ لیکن یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نعمت کی ناقدری کی، احسان فراموشی کی، شکر ادا نہیں کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے شکر بجا لاؤ گے تو نعمتیں اور ملیں گی، ناشکری کرو گے تو نعمت ملنا تو دور کی بات، عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ جن قوموں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، نعمت کا غلط استعمال کیا، شکر نہیں بجا لائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ قوم سبا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، دائیں اور بائیں بڑے لمبے چوڑے باغات تھے، جب یہی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی، شکر نہیں بجا لائے، ناشکری کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لائے، اس سے آدمی کو عذاب سے امان ملتا ہے، نجات ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ بتاؤ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر بجا لاؤ اور ایمان لاؤ، ایمان کی دولت تمہیں میسر ہے، شکر کرنے والے بن گئے ہو، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، بتاؤ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا، کیوں تم کو پریشان کرے گا، کیوں تم مشکلات اور مصیبت سے دوچار کرے گا؟ اگر تم ایمان لانے والے بن جاؤ، شکر بجا لانے والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر شکر گزاری نہیں ہے تو پھر عذاب کا آنا یقینی، عذاب آئے گا، مشکلات بڑھیں گی، پریشانیاں بڑھیں گی، مصیبتیں بڑھیں گی، تکلیفیں بڑھیں گی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی قبیل سے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، امن کی نعمت، جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرفراز کیا ہے، ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ اس سے نعمتوں میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔
قوم یہود کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنا نوازا تھا. نہ کمانے کی فکر ہے، نہ کمانے کی ضرورت ہے، نہ کھیتی باڑی کی ضرورت ہے، نہ نوکری کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پکا ہوا کھانا، تیار کھانا اوپر سے نازل کر رہا، من و سلوہ، گوشت آ رہا ہے، بہترین قسم کا حلوہ آ رہا ہے، لیکن نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی. تو نعمت کا چھین جانا بھی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قبیل سے ہے. نعمت ملی تھی، اللہ رب العالمین نے نشان عبرت بنا دیا. بنی اسرائیل کا کتنا مشہور واقعہ ہے، میں اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ہم واقعہ جانتے ہیں. ایک آدمی اندھا تھا، دوسرا آدمی گنجا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور تیسرا آدمی جس کے جسم پر زخم آ چکے تھے، برس کی بیماری اس کو لاحق ہو چکی تھی، جسم سے مادہ اور پانی نکل رہا تھا. تینوں بڑے خطرناک مشکلات سے دوچار تھے. اللہ رب العالمین ان تینوں کو آزمایا. پہلے یہ حالت تھی، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، پھر ان کو مال سے نوازا، ان کے جسم کی بیماری کو دور کیا. جس کے سر پہ بال نہیں تھے اس پر بال آ گئے، جس کی آنکھ میں روشنی نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، وہ دیکھنے والا بن گیا، اور جس کی چمڑی خراب تھی، برس کی بیماری لاحق تھی، اس کی بیماری دور ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ آزمایا فرشتے کو بھیج کر. 3 لوگ تھے، اندھا کامیاب ہو گیا، بقیہ دونوں لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی. اللہ نے جو نعمت دی تھی اس پر شکر ادا نہیں کیا. کیا انجام ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر انہی حالت پر، اسی حالت پر دوبارہ لوٹا دیا جیسے پہلے تھے. جس کے سر پہ بال نہیں تھے پھر وہ بال والا ہو گیا، ناشکری کے نتیجے میں اس کے بال جھڑ گئے. غریب تھا، مالدار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ اس کی غربت کی طرف لوٹا دیا. جس کی چمڑی خراب تھی اللہ نے اس کو صحت کی نعمت سے نوازا، دولت سے نوازا. پھر اس کے بعد اپنے رب کی ناشکری کی، نعمت کی ناقدری کی، شکر نہیں بجا لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چمڑی کو پھر دوبارہ خراب کر دیا اور پھر غریب بنا دیا. اب قدم قدم پر ٹھوکر کھا رہا ہے، عذاب سے دوچار ہے، مشکلات سے دوچار ہے. آخر یہ مشکلات اور پریشانیاں کیوں بڑھی؟ ناشکری کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے، اللہ کا شکر گزار نہ بننے کی وجہ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، عورتوں کو نصیحت کی. کہا عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی. اس کی وجہ بتائی آپ نے، یہ کثرت سے لان تان کرتی ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، اور پھر اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر بیچارہ پریشان ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کہاں کہاں سے وہ پیسہ کما کے لاتا ہے، بال بچوں کو کھلاتا ہے. بیوی ایسی ہے، عورت ایسی ہے، بے لگام ہے، بد زبان ہے، اپنے شوہر کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہی ہے، اس کے احسانات کا شکر گزار نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں داخل ہوگی. جرم کیا ہے؟ ناشکری. تو پہلا عمل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اس سے اللہ کی نعمت میں اضافہ ہوگا اور عذاب سے آدمی کی حفاظت ہوگی. دوسرا عمل ہے سنت کی مخالفت سے بچنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ایسا نہیں کہ سنت ہے چھوڑ دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنتوں سے لگاؤ رکھنا، محبت کرنا اور آپ کی سنتوں پر چلنا اور آپ کی توجیہات کے مطابق عمل کرنا، یہ ہم سب پر فرض اور ضروری ہے. سنت کی مخالفت بہت سنگین جرم ہے.
اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو شریعت سے منہ موڑتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہیں ان کو عذاب نہ آ جائے، کہیں دردناک خطرناک عذاب میں وہ دو چار نہ ہو جائیں اور کسی فتنے کے شکار نہ ہو جائے۔ آج جو ملک میں بے چینی ہے، بد امنی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کا ایک سبب یہ کہ ہم سنت پر نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں بدعات زیادہ ہے، سنت کی خلاف ورزی زیادہ ہے، حدیث رسول پڑھی جاتی ہے تو مسلک کا حوالہ دیا جاتا ہے، فلاں اور فلاں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی مار نہیں پڑے گی تو کیا پڑے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تھے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے تکبرانہ انداز میں کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ ان کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا، زندگی بھر اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکے۔ سنت کی ناقدری، سنت کی توہین، یہ عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے، مشکلات کو بڑھانے والا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو میری سنت کی توہین کرے، میری سنت کی مخالفت کرے، ایسے شخص پر ذلت و رسوائی مار دی گئی، مسلط کر دی گئی ہے۔ وہ آدمی ذلیل ہو رہے گا، وہ آدمی ذلت و رسوائی اس کی حصے مقدر ہوگی جس کی زندگی میں سنت کی ناقدری ہو، سنت رسول کی توہین ہو، سنت کا ادب و احترام نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا سنت کی پیروی کرنے سے امن و امان ملتا ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور سنت کی توہین کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بکم ان تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولوا قال فلان و فلان۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا تم ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے، یا تم کو زمین میں دھسا دے، آسمان سے پتھریلی بارش ہو؟ تم سے کہا جاتا ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے رسول نے کہا ہے، فلاں نے بھی کہا ہے، فلاں نے بھی کہا ہے، یعنی حدیث رسول کا کوئی احترام نہیں ہے، سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول نے کہا، ہاں رسول نے کہا ہے، فلاں نے بھی تو کہا ہے، فلاں نے بھی تو کہا ہے۔ حدیث کے مقابلے میں رائے کو لوگ مقدم کریں گے، سنت کے مقابلے میں فلاں اور فلاں کی بات کو ترجیح دیں گے، تو بربادی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ آج ہماری بربادی کا جو بنیادی وجہ ہے، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں، ایک سبب یہی ہے کہ ہماری زندگی میں سنت پر عمل نہیں ہے، سنت کی ناقدری اور سنت کی توہین بہت زیادہ ہے، سنت پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں، بدعات پر چلنے والے، شرکیات پر چلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ڈاکہ ڈالنے والے بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو زلزلہ آیا تھا، تاریخ اسلامی کا پہلا زلزلہ تھا، حضرت عمر بن خطاب نے ہی کہا تھا تم لوگوں نے نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر لی ہے، ڈرو اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو میں اس وادی میں نہیں ٹھہروں گا، نکل جاؤں گا یہاں سے، مجھے ڈر لگتا کہیں ایسی قوم پر عذاب نہ آ جائے جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت رسول پر چلنا یہ رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے، اور سنت کی ناقدری، سنت کی توہین، سنت سے منہ موڑنا یہ عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے، بربادی کی طرف لے جانے والا ہے، مشکلات کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، نجات کا راستہ بنا دے گا، سلامتی کا راستہ بنا دے گا، مشکلات سے بچائے گا۔ اس کا الٹا یہ نکلتا ہے کہ جس کی زندگی میں تقوی نہ ہو، بے لگام زندگی گزارنے والا ہو، آزادانہ خیال کا ہو، منمانی کرنے والا ہو، اللہ کی خشیت اس کے دل میں نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی
اختیار کرنے سے بندے کو امن ملتا ہے، بندے کو سکون ملتا ہے، عذاب سے سلامتی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل ہے گناہوں سے معافی مانگنا، توبہ و استغفار کرنا۔ استغفار بہت بڑی نعمت ہے، استغفار بہت بڑی عبادت ہے۔ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ عذاب میں داخل نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، العبد آمن من عذاب اللہ، بندہ اللہ کے عذاب سے مامون رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے، مستغفر اللہ، جب تک وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، جب تک وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانفال میں فرماتا ہے، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، اہل ایمان کو عذاب نہیں دے گا جب تک اللہ کے نبی ان کے درمیان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، آپ کی شخصیت کا زندہ رہنا، یہ دنیا والوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک اللہ کے عذاب سے آڑ ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تم اس میں رہو گے، رسول مسلمانوں کے درمیان رہیں گے، یہ مسلمان اللہ کے عذاب سے بچیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ رسول رحمت کا وجود اس زمین و آسمان والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اسی طریقے سے جب تک یہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں گے، معافی مانگنے والے ہوں گے، گناہ کریں گے اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ دو عمل ہے، دو چیزیں ہیں، جب یہ زندگی میں ہو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ایک رسول کا وجود، اب رسول چلے گئے، رسول نہیں ہے اس دنیا میں، آپ کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، آپ عالم برزخ میں ہیں، لیکن استغفار یہ چیز ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ جب تک یہ قوم استغفار کرے گی، اللہ سے معافی مانگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے پانچواں عمل ہے نیک کام کرنا، نیکی کا کام کرنا، بھلا کام کرنا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھ لے، وہ اللہ کی امان میں ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی سیکورٹی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور جو فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ تو عذاب کا شکار ہو سکتا ہے، مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج کیسے کیسے حادثات ہوتے ہیں، کیسی کیسی مشکلات سے آدمی دوچار ہوتا ہے، آدمی محاسبہ کرے، کیا وہ فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے؟ یہاں کاٹے گئے، یہاں مارے گئے، یہاں جلائے گئے، بستیاں اجاڑ دی گئی۔ ہم تو سیاست کے نام پہ بہت کھیل کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے مسلم لیڈران اور مسلم جو ذمہ دار ہیں وہ پارلیمنٹ میں تھوڑے ہیں؟ اس وجہ سے ہم کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ہماری مسجد بازو میں خالی ہے، لوگ پارلیمنٹ میں بھیجنے کے لیے بڑی فکر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی سیٹ وہاں زیادہ ہو، یہاں مسجد میں سیٹ خالی ہے۔ مسجد کو آباد کریں، باجماعت فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ یہ فجر کی نماز کی پابندی یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا عمل ہے، اور جس کی زندگی میں فجر کی نماز کی پابندی نہ ہو بچ نہیں سکتا ہے، ٹھوکر کھائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے گناہوں کی جب چاہے سزا دینا چاہے سزا دے سکتا ہے۔ تو فجر کی جماعت کی پابندی کرنا یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صنائع المعروف تقی مصارع السوء، نیکی کا کام کرنا، بھلے کام کرنا، اچھا کام کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ والآفات والہلکات، اسی طرح نیکی کا کام کرنا، اچھا کام کرنا، عبادت کرنا، یہ ہلاکت، تباہی، بربادی، آفت، مصیبت سے بچاتا ہے۔
اور گناہ کرنے سے عذاب آتا ہے، نیکی کرنے سے عذاب ٹلتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا عمل ہے نیکیوں کا وسیلہ لگانا، نیک اعمال کا وسیلہ لگانا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، 3 لوگ جا رہے تھے، غار میں پھنس چکے تھے، ان تینوں لوگوں نے اللہ رب العالمین سے خالص دعا کی اور اپنی نیکی کو وسیلہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو نجات دے دی۔ کیا دعا کی تھی ان لوگوں نے؟ ایک آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا، ایک شخص گناہ سے بچنے والا تھا، تیسرا شخص اپنے ورکر اور اپنے مزدور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ ان تینوں لوگوں نے اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے گریہ وزاری کے ساتھ اپنی اس تینوں لوگوں نے اپنی اپنی نیکی کو وسیلہ بنایا اور کہا اے رب العالمین، میں نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تیرے لیے کی۔ اور دوسرے نے کہا، نوجوان نے کہا کہ میں عشق کے فتنے میں داخل ہو چکا تھا لیکن تیرے خوف کی وجہ سے زنا کاری چھوڑ دی۔ تیسرے نے کہا کہ رب العالمین، میرا ایک نوکر تھا، میرا ایک ملازم تھا، وہ کسی معاملے میں مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا لیکن اس کی اجرت باقی تھی، لیکن میں نے اس کی اجرت کو باقی رکھا، اس کو انویسٹ کیا اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑی دولت بن گئی۔ وہ ایک دن مجھ سے ملاقات کی اور کہا مجھ کو اجرت دے دو۔ میں نے کہا تمہارا مال میں نے باقی رکھا ہے، انویسٹ کر دیا تھا، اب یہ تم بکری کا ریوڑ لے چلے جاؤ، جو لاکھوں کی ملکیت تھی۔ کہا میں نے اپنے ورکر کو اور اپنے ملازم کو تیری رضا کے لیے کام کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ نیکی کا وسیلہ لگانا یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا عمل ہے۔ اب بتائیے ہم یہ کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس نیکیاں ہوگی تو ہم ذرا اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی نیکی ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہم رو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر سکے؟